وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. حضرات گرامی، دور و نزدیک سے، ملک اور بیرون ملک سے سماعت فرمانے والے قابل قدر بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور تقدس ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے آپ اور ہم سرفراز ہو رہے ہیں، مالا مال ہو رہے ہیں. ہمارے ذہن و فکر کو اس سے اجالے مل رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہماری دھن اور ہماری توجہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمارا رجوع اس کی برکتوں سے بڑھتا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جو ہمیں ہدایات نصیب فرمائی ہیں، ہمارے لیے اس دنیا میں ایسا عظیم سرمایہ ہے کہ ہم ان ہدایات کے ذریعے سے اپنی آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں. دنیا یہ دراصل آخرت کی کمائی کا ذریعہ اور وسیلہ ہے. دنیا میں ہمیں اللہ پاک نے بھیجا ہے. نبی کریم اور میں نے جنات اور انسان کو فقط اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے. مقصد تخلیق اللہ کی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اس کی تصدیق ہے، اس کے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع ہے. کیونکہ اللہ کی عبادت اور بندگی ہم کیسے کریں گے؟ اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی کو جاننے کے لیے ہمارے پاس کون سا وسیلہ ہے؟ کیا ہم اپنی فکر و فہم سے اور اپنے دماغ اور اپنی عقل سے معلوم کر سکتے ہیں کہ اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے کہ ہم انہیں اختیار کریں؟ کیا ہم اپنی سوچ سے، اپنی عقل اور اپنی فکر سے یہ جان سکتے ہیں کہ اللہ کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے جس سے ہم بچیں؟ تو یہاں ہماری عقل بالکل عاجز اور بے بس ہے. اس کو جاننے کا ذریعہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی ہی ہے، جو اللہ کی بارگاہ سے وحی پاک کو پڑھ پڑھ کر ہمیں سناتے ہیں اور اس وحی الہی کی ترجمانی، تشریح، توضیح اپنی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے بیان فرماتے ہیں. یہ واسطہ ہی وہ واسطہ ہے، یہ ذریعہ ہی وہ ذریعہ ہے کہ جس کی بدولت ہم اللہ کی رضا اور اللہ کی عدم رضا، اللہ کی پسندیدہ چیزیں اور اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو جان سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہم دنیا میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی خواہش اور پسند کو صحیح طریقے پر نہیں جان سکتے. اندازے سے معلوم بھی کر لیں تو ہم ٹھوکر بھی کھا جاتے ہیں. اب میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ میرے مخاطب ہیں. آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں نہیں بتا پاؤں گا. میں کہتے کہتے میں کیا سوچ رہا ہوں، میں کیا چاہ رہا ہوں،
اور میرے ارادے کیا ہیں، میرے عزائم کیا ہیں، جب تک کہ میں ان ارادوں اور عزائم کو الفاظ کا جامع پہنا کر آپ تک منتقل نہ کروں، آپ نہیں جان سکتے۔ تو جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے، ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرتے ہوئے نہیں جان سکتے، پہچان سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا چاہتی ہے اور کیا نہیں چاہتی ہم کیسے جانیں گے؟ اس لیے اس کا ذریعہ اور رسول پاک علیہ السلام کی ذات اطہر ہے ہمارے لیے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہی ہمیں بتلایا کہ اللہ کی مرضیات کیا ہے، اللہ کی نامرضیات کیا ہے۔ جو مرضیات ہیں جس میں اللہ کی رضا ہے، ہم ان چیزوں کو اختیار کریں، جو نامرضیات ہیں جس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، ان کاموں سے بچیں۔ ہمیں دنیا کے اندر ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اور جو کچھ بھی ہمیں دیا گیا ہے ایک امتحان کے بطور، حتیٰ کہ یہ دنیا میں ہمارا امتحان ایسا ہے کہ مال بھی اللہ نے دیا تو اس میں بھی امتحان، اولاد سے نوازا تو اس میں بھی امتحان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے مختلف عہدے اور منصب دیے ہیں تو اس میں بھی ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ بیوی ہمارے لیے ایک امتحان ہے، اولاد ہمارے لیے امتحان ہے، مال دولت ہمارے لیے امتحان ہے۔ تو یہ چیزیں دنیا میں ہمیں دی گئی ہیں، اور ہم اپنے آپ کو قائم رکھنا چاہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کو کھانے کی چیز ملے، پینے کی چیز ملے، رہنے کے لیے رہائش ملے، تن ڈھانکنے کے لیے لباس ملے۔ یہ ہماری شخصیت کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے، اور نوع انسانی کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ازدواجی تعلقات قائم کریں۔ تو یہ ساری چیزیں بظاہر دنیا ہی ہے، لیکن ہمارے آقا کو اللہ نے بھیجا اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے کہ یہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ دنیا نہیں ہے، اس کو تم آخرت کا توشہ بنا سکتے ہو، اس کو تم قرب الہی کا ذریعہ بنا سکتے ہو۔ کھانا پینا دنیا ہے، بالکل ہر کوئی سمجھتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات دنیا ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے، لین دین دنیا ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے، لیکن اس لین دین کو، اس ربط کو، تعلق کو، اس برتاوے کو، یہ سارے کے سارے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزوں کو ہم اپنی آخرت کی تیاری کا ذریعہ کیسے بنائیں ہم نہیں جان سکتے۔ اسی کے لیے ہمیں اللہ نے نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ سے وابستہ کر دیا کہ یہ میرے حبیب ہیں، میرے حبیب سے پوچھو کہ اس دنیا کو کس طرح آخرت بنا سکتے ہو، اس دنیا کو کس طرح قرب الہی کا ذریعہ بنا سکتے ہو۔ دنیا دراصل خدا سے غافل کرنے والی چیز کا نام ہے۔ اگر کاروبار بھی ہے مگر یاد خدا کا ذریعہ بن گیا تو پھر وہ دین ہے۔ بال بچے ہمیں خدا سے غافل بنا دیے تو دنیا ہے، بیوی خدا سے غافل بنا دی تو دنیا ہے، لیکن ہماری بیوی دین کے کام میں مددگار بن گئی، ہمارے بال بچے دین کے کام میں مددگار بن گئے، ہمارا مال دین کے کام میں مددگار بن گیا، ہمارے تعلقات اور ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ ربط و ضبط اور ہمارے جتنے بھی وسائل اور سورسز ہیں یہ سب کچھ اگر ہم اللہ کی رضا کے کاموں کے لیے استعمال کریں تو پھر یہ دنیا نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اگر دنیا صرف آپ پیسوں کو سمجھتے ہیں تو عزیزان محترم پھر اسلام زکوٰۃ کیوں مقرر کیا؟ زکوٰۃ کا حکم اس لیے دیا ہے کہ مال کی محبت کو دل سے نکالیں، اور وہ مال جس کو ہم نے اپنی محنت سے کما کر سمجھ لیا ہے کہ یہ میری پراپرٹی ہے، میری ملکیت ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، تو خدا کا حکم نافذ ہوتا ہے حبیب کے ذریعے سے کہ تم جو چاہے نہیں کر سکتے۔ یہ مال بھی تمہیں جو عطا کیا گیا ہے امانت ہے، تمہاری جان بھی امانت ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یاد رکھنا، اس حقیقت کو بھولنا نہیں، بے شک اللہ تعالی نے ایمان والوں سے جنت کے عوض میں، جنت کی قیمت کے بدلے میں ان کی جانوں کو بھی خرید لیا ہے، ان کے مالوں کو بھی خرید لیا ہے۔ ویسے جان اور مال دیے ہوئے بھی اللہ ہی کے دربار کی چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کی معرفت ایسا سودا کیا ہے کہ فرمایا جنت کا وعدہ ہے، اور حبیب پاک علیہ السلام کے وسیلے سے جنت ملے گی، مگر تمہارا مال تمہارا نہیں ہے، تمہاری جان تمہاری نہیں ہے، اس میں تصرف ہمارا ہوگا۔ کیوں؟ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ الا لہ الخلق والامر، آگاہ رہو، تخلیق اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ بھائی اگر آپ کوئی چیز بناتے ہیں تو آپ اس میں دوسرے کا حکم تو چلانے نہیں دیں گے نا۔ آپ کا گھر آپ نے بنایا، کوئی اگر آپ کو آ کر مشورہ دے کہ جناب ایسا نہیں، ایسا کیجئے، تو آپ ازراہ محبت، ازراہ دوستی اس کے مشورے کو قبول کریں، ٹھیک ہے، ورنہ اگر وہ آرڈر دینے کے
تل جائے اور کہے کہ ایسا ہی کیجیے، تو آپ کہیں گے جناب میرا مکان، آپ کیوں یہاں حکم چلا رہے ہو، آپ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تو جو بناتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا اس میں اختیار ہے کہ میں حکم چلاؤں۔ تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہماری چیزیں نہیں ہیں، ہم کو بھی ہمارے رب نے بنایا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، جو چیزیں ہیں وہ بھی اسی کی پیدا کرتا ہے، تو خالق وہی ہے تو حکم خالق کا ہی چلے گا۔ الا لہ الخلق والامر، آگاہ رہنا، خلق اسی کی ہے تو امر اسی کا ہے، حکم اسی کا چلے گا۔ تم پیدا ہوئے تو تمہاری مرضی نہیں تھی، تم مرو گے بھی تو تمہاری مرضی نہیں ہے، تم سوچ کر پیدا نہیں ہوئے اور سوچ کر منصوبے کے جہت تم مر نہیں سکتے، تمہاری پیدائش تمہاری مرضی سے نہیں ہے، تمہاری موت تمہاری مرضی سے نہیں ہے، تمہارا جینا بھی تمہاری مرضی سے نہیں ہوگا۔ ہمارے حبیب پاک ہیں جو تمہیں بتائیں گے کہ ہماری کیا مرضی ہے، اور جو ہمارے حبیب کی مرضی ہے وہی ہماری مرضی ہے، جس میں وہ خوش ہیں ہم خوش ہیں، جس میں وہ ناخوش ہیں ہم ناخوش ہیں۔ لہٰذا تم اپنے رب کو راضی کرنا چاہو تو اپنے حبیب کو راضی کرو، اور جو کچھ تمہیں طاقتیں بخشی گئی ہیں ان طاقتوں کا استعمال صحیح طریقے پہ کر کر ہم کو راضی کر لو۔ اس کے لیے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم سمجھیں اور غور کریں۔ عزیزان گرامی، تو دنیا سے متعلق میں نے کل آپ کی خدمت میں ضروری بات عرض کی تھی کہ دنیا کے دھوکے کیا ہیں، کس طرح دنیا نے ہمیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور دنیا کو اصلی گھر اور اصلی اپنا ٹھکانہ سمجھنے کا کتنا بڑا خسارہ ہے کہ آخرت سے ہم دور ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے، خدا کی یاد سے غفلت کا ذریعہ بن جائیں تو پھر یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کمانا برا ہے، مال حاصل کرنا برا ہے، صاحب اولاد بننا برا ہے، شادی کے بعد اولاد نہیں ہے تو حصول اولاد کے لیے دعائیں کی جاتی ہے۔ اگر دنیا داری ہے، یہ اولاد سے محبت کرنا غلط ہے تو پھر تربیت کیسے کریں گے؟ بیوی سے محبت غلط ہے تو تربیت کیسے کریں گے؟ مال سے محبت نہیں تو حفاظت کیسے کریں گے؟ یعنی ایک محبت وہ ہے کہ آپ اس کو آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے کاموں کے لیے ذریعہ بنانے کے لیے آپ اختیار کریں، استعمال کریں، تو پھر الحمدللہ یہ جائز ہے۔ لیکن ایسا اس کو اپنے اوپر مسلط کرنا کہ آخرت کا خیال آتا ہے، نہ نماز کا دھیان آتا ہے، نہ فرائض کی طرف کوئی توجہ اور التفات رہتی ہے، بس ہمیشہ دنیا 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 دنیا، کمائیں گے کمائیں گے کمائیں گے، بال بچوں میں خوش رہیں گے، بیوی اور گھر والوں میں خوش رہیں گے، بس اس کے سوا کوئی کام نہیں، کوئی کاج نہیں۔ اللہ کا خیال آیا تو کبھی کبھی آ گیا، بس ایسے ہی آیا اور چلا گیا، اللہ خیر کرے، بس اس کے بعد پھر اپنی دنیا اور اپنی مشاغل میں ہے۔ عزیزان محترم، پھر یہ ہے ہمارے لیے تباہی، اسی سے ہمیں روکا جا رہا ہے، اسی سے ہمیں باز رہنے کے لیے فرمایا جا رہا ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا ایک حصہ یہ بھی ہے جو آپ سماعت کریں گے، کتاب الرقاق، دل کو نرم کرنے والی باتیں، دل میں رقت پیدا کرنے والی احادیث، جس سے کہ بندے کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے، سوز و گداز پیدا ہو جائے، اللہ کی طرف انابت اور توجہ بڑھ جائے، آخرت کے کاموں کے لیے اس کا دل مائل ہو جائے، دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو دنیا دار نہ بنائے، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو آخرت کا وسیلہ بنا لے، مددگار بنا لے، اس کو برتے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ان حقیقتوں کو سمجھانے کے لیے امام بخاری نے یہ عنوان قائم کیا، اور حدیث مبارک ذکر کرنے سے پہلے عنوان قائم کیا، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، زندگی نہیں ہے مگر آخرت ہی کی زندگی۔ حقیقی زندگی پوچھو تو آخرت کی زندگی ہے، یہ تو بس ایک مختصر سی زندگی ہے، یہ اس لیے تاکہ اس کو آخرت کے لیے استعمال کر لیں، ورنہ زندگی دائمی وہی ہے کہ آخرت آخرت اور آخرت۔ دنیا میں بہت سی خوبیاں ہیں، دنیا کے اندر کتنا حسن نہیں ہے، دنیا کے اندر کتنی زینت نہیں ہے، کتنی زیبائش نہیں ہے، کتنی آرائش نہیں ہے، کتنی رونقیں نہیں ہیں، کتنی رنگتیں نہیں ہیں، دل بہلانے کے سارے اسباب مہیا ہیں، دل کو متاثر کرنے کی ساری چیزیں اس کے اندر میسر ہیں، مگر ان ساری خوبیوں کے باوجود دنیا کی سب سے بڑی خرابی اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے کہ دنیا فانی ہے، رہنے والی نہیں ہے، سب ختم ہو جانے والی۔ جو چیز ختم ہو جانے والی ہے اس میں دل لگانا نہیں ہے، جو چیز فنا کے مرحلے سے گزرنے والی ہے اس سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا اس طرح کہ بس اسی کے ہو کر رہ جائیں، یہ بالکل ناجائز ہے۔ اسی لیے فرمایا رسول پاک علیہ السلام نے کہ آخرت کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس کے بعد حدیث پاک ذکر کرتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ذریعے، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہے کہ جس کے تعلق سے بہت سے لوگ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، غفلت میں ہیں. دو نعمتیں انہیں ایسی ارزاں بخشی گئی ہے کہ جن کی قدر نہیں کر رہے ہیں لوگ، جن سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں لوگ. جیسے بزنس مین تجارت میں گھاٹا اور نقصان جب آ رہا ہے تو اس سے بچنے کی تدبیر کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ گھاٹا نہ ہو، نقصان نہ ہو، نفع بخش کاروبار رہے، نفع خوب ملے، پروفٹ زیادہ سے زیادہ ملے، اس کی جستجو اور فکر کرتا ہے وہ. اور میں تمہیں بھی اللہ پاک نے صحت کی نعمت بخشی ہے اور فرصت کی نعمت بخشی ہے. یہ دو نعمتیں ایسی ہے کہ ان دو نعمتوں سے تم بہت کچھ کما سکتے ہو. اور بہت سے لوگ ہیں کہ ان دو نعمتوں کے تعلق سے غفلت کا شکار ہے اور ان دو نعمتوں کے تعلق سے خسارے میں مبتلا ہے. الصحت والفراغ، ایک تندرستی کی نعمت ہے، ایک فارغ البالی کی نعمت ہے. فرصت کے جو لمحات اس کو میسر آ رہے ہیں اور صحت مندی کی جو نعمت بخشی گئی ہے اس کی قدر نہیں کرتا ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ ان دو نعمتوں کی قدر کرو. یہ دو نعمتیں تمہیں دی گئی ہے کہ صحت مند ہو. صحت مند اللہ نے جب تمہیں بنایا ہے تو اس صحت سے وہ کام کر لو کہ جس سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو. فرصت کے لمحات مل جائیں تو فرصت کے لمحات کو لا یعنی کاموں میں ضائع نہ کرو. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ کسی بھی مسلمان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بے فائدہ کاموں کو وہ ترک کر دے. جس میں دنیا اور آخرت کا فائدہ نہ ہو وہ کاموں میں اپنے آپ کو مشغول نہ رکھے، بلکہ ہر وقت فکر ہو کہ میں جو کام کروں اس کا فائدہ مجھے ملے، اس کے ذریعے سے میں اللہ پاک کو راضی کر سکوں، اس کے حبیب پاک علیہ السلام کو راضی کر سکوں. تو صحت اور تندرستی کی نعمت اور فرصت کی نعمت، یہ دو ایسی نعمتیں بتلائی جا رہی ہے کہ جن کی قدر کم لوگ ہی کرتے ہیں. اکثر لوگ ان نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں. بیماری کیا ہوتی ہے معلوم نہیں ہوتا. صحت کے زمانے میں جب بیماری آ گئی تو کہتے ہیں کاش صحت ملتی تو میں یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا. صحت مندی کے زمانے میں نیکیاں کما لو، فرصت کے لمحات کی قدر کر لو. اب جیسے یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اتنی فرصت ہے کہ ہم ان فرصت کی گھڑیوں کو کارآمد اور کامیاب بنا سکتے ہیں، لیکن اب کامیاب بنا بھی رہے ہیں، باقی لمحات ہم میں گزار رہے ہیں، کس کام میں لگا رہے ہیں، کاہے کہ ہمارے مشاغل ہیں، ہم اس کا جائزہ لیں. اور یقیناً اس پر ہم کو بہت زیادہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. ایک لمحہ ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے، اس لیے کہ جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے اور بلائیں گے، اس وقت ہم بہت ہی مضطرب ہو کر کہیں گے کہ اب تو تھوڑا موقع دے دیا جائے، لیکن ہمیں موقع نہیں دیا جائے گا. تو یہ فرصت کے جو موقع مل گئے ہیں اس موقع کو ہم غنیمت سمجھتے ہوئے فائدہ اٹھائیں. ہمارا ایک اچھا خاصا شیڈول ہونا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے، رسول پاک علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے، نمازوں کا اہتمام وقت کے ساتھ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ موقع کر دیا جائے، افطار کریں تو پھر اس کے بعد غپ شپ میں وقت گزارے، نماز جب چاہے پڑھ لیں، جی نہیں، افطار کر لیں، نماز پڑھ لیں، پھر کھا لیں، کچھ دیر اگر استراحت کرنا چاہتے تو کریں، پھر اولین ساعتوں میں کھڑے ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے. تراویح اہتمام کے ساتھ پڑھ لیں، ایسا جلد بازی سے نہیں، غفلت اور بے توجہی سے نہیں، بہت ہی انہماک کے ساتھ، بہت ہی محبیت کے ساتھ، استغراق کے ساتھ پڑھیں. اور پھر سجدوں سے قرب الہی ہمیں حاصل کرنا ہے. تراویح کی 20 رکعات نماز کیا ہے، ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں. تو گویا اس مبارک مہینے میں 20 رکعت تراویح مقرر کر دی گئی اور 20 کو 2 سے ضرب دو تو 40 سجدے بڑھا دیے گئے. تو 40 مرتبہ قرب الہی کے مرحلے سے گزرنے کا ہمیں موقع دیا جا رہا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، ہرگز اس منکر کی بات نہ مانے، واسجد سجدہ کرے اور قرب الہی کے عظیم ترین اعزاز سے مالا مال ہو جائیں. تو سجدہ کریں اور اللہ کے قریب ہو جائیں، سجدہ کریں خدا کی قربت سے مالا مال ہو جائیں. تو سجدہ کہاں پہنچاتا ہے؟ قرب الہی میں پہنچاتا ہے. تو سجدہ ریزی میں اللہ کا قریب ہو جاتا ہے بندہ حالت سجدہ میں. تو ہمیں رمضان کے بابرکت مہینے میں تراویح کی ایک اضافی عبادات میں سے ایک عبادت دے کر ہمیں کیا بتایا گیا کہ بندو یہ نعمت رمضان جب مل گئی ہے تو قرب الہی میں تمہارا اضافہ ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت میں اضافہ ہونا چاہیے، قیام اللیل میں اضافہ ہونا چاہیے.
رکعات گو کہ نہ پڑھے قیام اللیل تہجد کی، مگر اس میں کیفیت کا اضافہ ہونا چاہیے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا تھی؟ ام المؤمنین کہتی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام جو نماز پڑھتے تھے فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، مت پوچھو اس کی خوبی کیا تھی، مت پوچھو کتنی طویل نمازیں ہوا کرتی تھی، طویل رکعتیں ہوا کرتی تھی، طویل قیام ہوا کرتی تھی، کیا کہنے اس کی خوبی اور اس کے طول کے بارے میں۔ تو اب ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ لمحات جو ہمیں مل گئے، ان لمحات میں ہماری سجدہ کا انداز کیا ہے، قیام کا انداز کیا ہے، قرآن کی تلاوت کا ہمارا انداز کیا ہے، حضور پاک علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں توجہ اور انہماک سے درود و سلام پڑھنے کا انداز کیا ہے، اپنے بال بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اجتماعی طور پہ دعائیں بھی ہو رہی ہے کہ نہیں، قرآن مجید ان کو پڑھوایا جا رہا ہے کہ نہیں، اب تک کتنے قرآن مجید ہم نے ختم کیے، کتنے دور مکمل ہوئے ہیں، گھر والیاں ہماری پڑھ رہی ہیں یا نہیں، صرف سحر و افطار کی تیاریاں ہی ہے یا نہیں، اس کے ساتھ ساتھ فکر آخرت بھی ہے، توشہ آخرت بھی ہے، کیونکہ دنیا ہے، کھانا دنیا ہے، مگر آخرت کا ذریعہ بن گیا تو دین ہے، ایک ایک لقمہ دین بن سکتا ہے، ایک ایک دانہ دین بن سکتا ہے، اور ایک ایک سانس دین بن سکتی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کے ساتھ ہو، اللہ اس کے حبیب کو یاد رکھتے ہوئے ہم سانسیں لیں، پھر ہماری سانسیں طاعت اور عبادت میں گزر جائے گی۔ ہمیں فرمایا جا رہا ہے کہ دو نعمتوں میں ایسی غفلت ہوتی ہے اکثر لوگوں کی، پوچھیے مت، تندرستی ہے اور فرصت الحمدللہ کافی ہمیں میسر آ چکی ہے، اور الحمدللہ بیشتر لوگ ہم میں کے صحت مند ہی ہیں، سوائے چند لوگوں کے جو کسی عارضے کے اندر مبتلا ہے، کسی مرض میں مبتلا ہے، جن سے روزہ نہیں ہو سکتا، قیام نہیں ہو سکتا، لیکن صحت مند ہے تو پھر روزہ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے، درود و سلام کا اہتمام ہونا چاہیے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو نعمتوں میں بہت سے لوگ غفلت کا شکار ہیں، اور فکر آخرت کی ہو۔ آگے پھر امام بخاری حدیث پاک ذکر کرتے ہیں، عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللهم لا عيش الا عيش الاخرہ فاصلح الانصار والمہاجرہ۔ یہ حدیث پاک آگے بھی ذکر کرتے ہیں کہ کیا ہے اس کا پس منظر، کہ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کہتے قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخندق، ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق میں تھے، خندق کھود رہی تھی، اور خندق جب کھودی جا رہی تھی تو کون کھود رہے تھے؟ وہو یحفر، خود نبی کریم علیہ السلام بنفس نفیس خندق کھود رہے، ونحن ننقل التراب، اور ہم لوگ مٹی نقل کر رہے تھے، مٹی منتقل کر رہے تھے، مٹی اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ حضور اکرم علیہ السلام خندق کھود رہے تھے، اور جو مٹی نکلتی جا رہی تھی ہم اس کو منتقل کر رہے تھے۔ اب یہ جو منظر تھا، ہم لوگ جو شوق اور ذوق کے ساتھ کام کر رہے تھے، نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی، دشمنوں سے حفاظت کے لیے خندق کھودی جا رہی تھی، یہ غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کے موقع کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ خندق کھودی جا رہی تھی تاکہ دشمن کو روکا جا سکے، تو خندق جب کھودی جا رہی تھی، صحابہ بھی کھود رہے تھے، حضور پاک علیہ السلام بھی دست اقدس سے کھود رہے تھے، اور جو صحابہ کھود رہے تھے وہ تو کھود رہے تھے، باقی حضرات وہ مٹی لے آ کر منتقل کر رہے تھے۔ تو صحابہ کا یہ عمل جب حضور پاک علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا، تو کیا کہتے ہیں، وَبَصَرَ بِنَا، اللہ کے حبیب نے ہمیں دیکھا، بَصُرَ بِنَا، ہم کو ملاحظہ فرمایا، اور دیکھ کر فرمایا فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ فَاغْفِرِ الْأَنصَارَ وَالْمُهَاجِرَةِ، اے اللہ زندگی تو فقط آخرت کی زندگی ہے، پروردگار انصار اور مہاجرین کی بخشش فرما دے، ان کی اصلاح فرما، اے اللہ ان کے حال پر رحم فرما۔ کہ میرے جانثار، جب میں نے فرمایا نماز پڑھو تو نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، جب میں نے فرمایا سر کٹانے کے لیے نکل پڑو تو سر کٹانے کے لیے نکل پڑے، جب میں نے فرمایا کہ خندق کھودو تو کھودنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایسے تابعدار ہیں میرے مولا کہ یہ نہیں پوچھتے کہ حضور کلمہ ہم نے اس لیے پڑھا تھا کہ مٹی ڈھوئیں، کہ ہم نے کلمہ اس لیے پڑھا تھا کہ ہم خندق کھودیں، کہ ہم نے کلمہ اس لیے پڑھا تھا کہ اپنی جانوں کو اللہ کی حضور بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ہتھیلی میں لے کر آ جائیں، بال بچوں کو چھوڑ دیں پیچھے، انجام کی فکر نہ کریں، جو ہو سکے جس طرح ہو سکے ابروئے چشم کے اشارے پر ہر چیز قربان کرنے تیار ہو جائیں۔ ایسا کسی نے نہیں کہا، تعالی اللہ، یہ شیواہی نہیں ہے، با وفاؤں کا پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت مند ماؤں کا۔ یہ کیا شان ہے، کس طرح جانی ساری ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ان کا یہ جوش اور جذبہ ملاحظہ فرمایا کہ بہت ہی جوش اور بلبلے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اللہ کے حبیب بنفس نفیس اللہ کے دین کی خاطر کام میں مصروف ہے۔ تب آپ نے فرمایا لوگوں، زندگی صرف ہے تو آخرت کی زندگی، یہاں کی زندگی چند روزہ ہے، 4 دن کی چاندنی ہے،
اس کے بعد پھر یہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے. حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے. اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے ایسے موقع پر آخرت یاد دلائی اور اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب قائم کیے، باب مثل الدنیا فی الآخرہ، آخرت کے مقابل دنیا کی مثال کیا ہے. اس پر انہوں نے ترجمۃ الباب میں حدیث مبارک ذکر کرنے سے پہلے عنوان میں ایک آیت مبارکہ بھی ذکر کی، جس کو میں نے خطبے میں تلاوت کیا. انما الحیات الدنیا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ. اللہ فرماتا ہے اعلموا، امام بخاری نے مختصراً آیت ذکر کی انما الحیات الدنیا لعب ولہو الی قولہ متاع الغرور. آیت شریفہ کا ابتدائی حصہ لیا اور متاع الغرور تک کہہ کر حوالہ دے دیا. یہ آیت شریفہ پوری مکمل یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی، لعب ولہو، کھیل ہے اور تماشا ہے، وزینۃ اور زینت ہے، آرائش ہے، وتفاخر ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، اور وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کے ذریعے سے اپنی کثرت جتلانا ہے دوسرے کے مقابل میں. بہت زیادہ دولت ہے میرے پاس، بہت سی اولاد ہے میرے پاس. یہ ہے دنیا کی زندگی، کھیل ہے، تماشا ہے، کود ہے، لہو و لعب ہے، دل بہلانے کے سامان ہے. یہ چھوٹے بچے جیسا بچپن میں کھیلتے اور اس کھلونوں سے، ان کھلونوں سے دل بہلاتے ہیں، بس دل بہلائی کے سامان ہے دنیا کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. تو پہلے فرمایا کہ یاد رکھو یہ دنیا کھیل ہے اور تماشا ہے، اور اس کے بعد فرمایا زینت ہے اور تفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اولاد کی کثرت پر برتری کا اظہار کرنا ہے. یہ ہے دنیا. دنیا کی حقیقت اتنی ہی ہے. انسان جن جن مرحلوں سے گزرتا ہے ان تمام مرحلوں کا ذکر آ گیا اس کے اندر. کہ بچپن کا مرحلہ ہے، بچپن میں بچوں کو کھیلوں سے دلچسپی ہوتی ہے، کھلونوں سے پیار ہوتا ہے، اس قدر دلچسپی ہوتی ہے کہ اگر ان سے کھلونے چھین لیے تو ایسا لگتا ہے گویا کہ ان کی بڑی قیمتی دولت چھین لی گئی ہے، رونے لگتے ہیں، ضد کرنے لگ جاتے ہیں. یہ بچپن کا مرحلہ ہے، اس وقت ان کو اچھا لگتا ہے. جب جوان ہو جاتے ہیں تو پھر ایک اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی فکر ہوتی ہے، خواہ مرد ہو خواہ عورتیں ہوں، جوان بچے ہوں کہ بچیاں ہوں، اپنی زیبائش اور آرائش ہو، اچھا کپڑا پہنے، اچھا ہمارا اسٹائل زندگی کا رہے، زینت، تن کو، من کو، بظاہر بدن کی فکر ہوتی ہے، من کے لیے تو کم ہی لوگ اس کو آراستہ کرنے کی فکر کرتے ہیں، لیکن اچھے سے اچھے لباس پہنے، اچھے سے اچھے گھر میں رہے، زیب و زینت، عمدہ اور اعلیٰ درجے کی گاڑی ہو، سواریاں اعلیٰ درجے کی ہو، وہ زینت. وہ تفاخر بینکم، پھر ایک دوسرے پر فخر جتانا بھی ہے. میری گاڑی دیکھیے آپ کی گاڑی کے مقابل میں، اس کا ماڈل دیکھیے، میرا لباس دیکھیے، میری سلائی کا انداز دیکھیے، میرے طرز زندگی کو دیکھیے. پھر اس کے بعد وہ تکاثر فی الاموال والاولاد، کثرت مال اور کثرت اولاد پر جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر مال کی کثرت اور دولت کی کثرت اور نازاں فرحاں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے تذکرہ ہوتا ہے. تو بچپن کے مرحلے میں کھیل، جوانی کے مرحلے میں زینت اور ایک دوسرے پر فخر کرنا، اور بڑھاپے کے مرحلے میں آ جاتے ہیں تو پھر اب اتنی میری اولاد ہے، اتنے میرے پوتے نواسے ہیں، میری بیٹیاں اور میری نواسیاں، میرے بیٹے، میرے پوتے، اور میری پراپرٹی، میری جائیداد، میرے بنگلے، میری فیملی، میرا خاندان. اب وہ ناز کا انداز ایک الگ ہو جاتا ہے. تو اللہ پاک بتلا رہا ہے دنیا کی حقیقت یہ ہے. لیکن یاد رکھو پہلے مرحلے میں وہ اچھا لگتا تھا بچوں کو کھلونا، لیکن جب ذرا عمر بڑھ گئی تو وہ کھلونے کو لات مارنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. پہلے جس پر مر مٹتا تھا اب سمجھتا کہ بھائی کیا یہ چیزوں سے میرا دل بہے گا، نہیں. تو اب جوانی میں جو زینت کو پسند کرتا تھا بڑھاپے میں قدم رکھنے کے بعد بولتا ہے یہ سب نخروں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ سب بیکار چیزیں ہیں. تو جس مرحلے میں جو چیز اچھی لگ رہی تھی آگے کے مرحلے میں قدم رکھنے کے بعد وہ چیز بری لگتی ہے، اس کے آگے مرحلے میں قدم رکھنے کے بعد وہ بری لگتی ہے. بڑھاپے میں اب یہ بچپن کی چیزیں، جوانی کی چیزیں اچھی نہیں لگتی، لیکن اپنی دولت اور اپنی اولاد کی کثرت پر ناز رہتا ہے. جب قبر کے اندر قدم پہنچتا ہے تو یہ بھی چیزیں بری لگتی ہے کہ افسوس میں جس پر ناز کر رہا تھا کوئی چیز کام نہیں آئی. مال میرا میں سمجھتا تھا قبر میں آئے گا مگر نہیں آیا، اولاد بھی قبر میں نہیں آئی، ڈھکیل دی اور واپس چلے گئی.
پھر پلٹ کر ایثار ثواب کرنے والے اللہ جانے کتنے ہوتے ہیں. کون ہے اب جو اپنے بڑوں کو یاد کرتا ہے، مرحوموں کو یاد کرتا ہے، ان کے لیے کون بخشش اور مغفرت کے اسباب فراہم کر رہا ہے؟ اللہ ہی ہمارے حال پر رحم کرے. تو قرآن دیکھیے دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ کر بات کرتا ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یعنی مطلب کھلونے سے دل بہلتا ہے بچے کا، اور تھوڑا اور ذرا آگے بھی بڑھ گیا تو پھر اس سے کچھ نہ کچھ اس کو انست ہو جاتی ہے. بڑے ہونے کے بعد بھی کھیل کھیلتے ہیں، دل بہلائی کے کھیل، اتنا ہی ہے یہ. ہاں البتہ ورزش کے طور پر، بدن کی ریاضت کے طور پر، نظام صحت کو برقرار رہنے کے لیے اگر کھیلا جائے، بشرطے کہ کھیل میں اتنی مشغولیت نہ ہو کہ نمازیں چلی جائیں، اس عبادات چلی جائے، فرائض سے بے خبر ہو جائے، تو پھر وہ کھیل منع بھی نہیں ہے. لیکن حقیقت اس کی کتنی ہے؟ بس اتنی ہی ہے کہ کھیل ہے، تماشا ہے. اور زیب و زینت اگر حدود شریعت میں رہ کر اچھا لباس پہنتا ہے منع نہیں ہے، اعلیٰ گھر میں رہتا ہے منع نہیں ہے، مگر اس کو اصل سمجھ کر اس کے ذریعے سے اپنے اندر ایک تفاخر پیدا کرنا. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، کہ دیکھیے میرا انداز، میرا گھر، میرا باغ، میری دولت، میرے یہ سارے کے سارے امور. فرما رہا ہے یہ سب ناپائیدار چیز پر مر مٹنے والے، یہ سب سڑنے والی، گلنے والی، چھوٹنے والی، فوت ہونے والی چیزیں. اور مال سے نوازا اللہ، دولت اچھی، لیکن دولت کی طمع اچھی نہیں ہے، اور اس کو جمع کر کے رکھنا اور دین کی راہ میں نہ خرچ کرنا یہ بہت خطرناک چیز ہے. اولاد سے نوازا، یقیناً اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اولاد کی صحیح تربیت کریں گے، یہی اولاد مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بن جائے گی. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں انسان کے مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے، سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. کیا چیزیں؟ اگر نیک اولاد کو چھوڑ کر گیا جو اس کے لیے دعائیں خیر کرنے والی کے کام آتی ہے، کوئی ایسا علم کا کام کر کے گیا جس سے بعد میں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ چیزیں بھی صدقہ جاریہ ہے. جیسے امام بخاری اس عظیم کتاب کی تالیف کے بعد گزر گئے، اب ان کے علم سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، اجر و ثواب ان کو ملتا جا رہا ہے. یا پھر ایسا کوئی فلاح کا کام، ایسا کوئی صلاح کا کام جس سے عام لوگوں کو فائدہ پہنچے، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی مسجد بنا دیا، کوئی بورویل لگا دیا، صدقہ جاریہ ہے، تو پھر اس کے ذریعے سے بھی مرنے کے بعد فائدہ پہنچتے رہتا ہے. ارشاد گرامی کا مقصد کیا ہے؟ آخرت کی زندگی ہے. اور امام بخاری آیت مبارکہ کا ذکر کیے اور آیت مبارکہ کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں. کیا عنوان قائم کہ مثل الدنیا فی الآخرہ، دنیا کی مثال آخرت کے مقابل کیا ہے؟ اس آیت کی روشنی میں سمجھو. آگے فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ بارش ہے. بارش جب برستی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زمین سے پودے اگتے ہیں، اور وہ پودے جب اگتے ہیں تو کسان بہت خوش ہو جاتا ہے. اس کی جو خوبصورتی ہے اس کا دل موہ لیتی ہے. وہ جو پودے اگے ہوئے ہیں، اس کی جو پیداوار ظاہر ہوئی ہے، اس کے دل کو متاثر کر دیتی ہے. لیکن اس کے بعد وہ خوش ہوتا ہے، خوشی دائم نہیں رہتی اس کی. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کوئی آفت سماوی آتی ہے، پھر وہ کھیتی جو لہلہا رہی تھی وہ زرد پڑ جاتی ہے، پھر اس کے بعد بالکل سوکھ جاتی ہے، چورا چور ہو جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. بس یہ حال ہے دنیا کا کہ ابتدا میں وہ بارش برسنے سے جو پودا اگا تھا اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ دل متاثر ہو رہا تھا، دل لگ گیا اس کا اس میں. لیکن پھر اس کے بعد کیا ہو گیا؟ رفتہ رفتہ پیلا پڑنے لگا، زرد ہونے لگا، پھر اس کے بعد سوکھ کر ریزہ ریزہ ہو گیا. تو یہی حال ہے. ابتدا میں ہر چیز کے اندر حسن ایسا رہتا ہے کہ آنکھوں کو متاثر کر دیتا ہے، نظریں اس پر جم جاتی ہے. ہماری جوانی کا بھی یہی حال ہے، ہمارے بچپن کا بھی یہی حال ہے. وہ حسن، وہ خوبصورتی، وہ ہمارے جسم کی ساخت، وہ حیت، وہ کمال فن کا اور وہ چہرے کا جمال متاثر کیے دیتا ہے کہ ہاں یہ سب کچھ ہے. لیکن جیسا جیسا عمر ڈھلتی جاتی ہے یہ حسن بھی رخصت ہوتا جاتا ہے. اعضاء کے اندر جو پختگی تھی وہ ضعف اور کمزوری میں تبدیل ہونے لگتی ہے. جیسا ایک ترقی کے بعد زوال کا دور شروع ہوتا ہے، ویسے ہی جس میں انسانی پر بھی زوال کا دور شروع ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی ہر چیز یہی کیفیت کی ہوتی ہے. فرمایا جا رہا ہے وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. اور اب دنیا ہے، اس کے بعد قبر میں جائیں گے، برزخ سے ایک نئی زندگی شروع ہوگی، پھر قیامت میں اٹھائے جائیں گے. تو یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھ گئے تو پھر برزخ کی فکر کرو، پھر آخرت کی فکر کرو. یہ دنیا کے سارے معاملات کو آخرت کا ذریعہ بنا لو. جب قبر اور حشر کی فکر کریں گے
تو پھر یقیناً اللہ کے احکام کی نافرمانی نہیں ہوگی، نبی پاک علیہ السلام کے فرامین کی نافرمانی نہیں ہوگی۔ پھر جب قبر میں ڈال دیا جائے گا، کامیاب ہو جائیں گے، قیامت میں اٹھیں گے، پھر اللہ کی طرف سے نوازشات ہوں گی۔ اگر نہیں، انکار کریں گے، روش اپنی بدلیں گے نہیں، اپنے حالات کا صحیح طریقے سے جائزہ لے کر سنواریں گے نہیں اپنے آپ کو، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ فی الآخرۃ عذاب شدید، آخرت میں سخت عذاب ہے انکار کرنے والوں کے لیے، معصیت کی راہ پر چلنے والوں کے لیے۔ ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اللہ کی طرف سے بخشش بھی ہے اور اس کی رضا بھی۔ یعنی اللہ پاک ان لوگوں کو جو اپنی دنیا کو اپنا مستقل ٹھکانہ نہیں سمجھے تھے، آخرت کو اپنا گھر سمجھ کر دنیا میں تیاری کرتے تھے، آخرت کی دنیا کے ہر کام کرتے ہوئے فکر ہوتی تھی کہ ایک دن دنیا چھوٹنے والی ہے، مجھے جانا ہے، پھر ایک دوسرا عالم بسانا ہے، دنیا میں کھپ جانا نہیں ہے، دنیا میں رہنا ہے مگر اپنے میں دنیا کو نہیں رکھنا ہے۔ جیسا حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کشتی پانی کے اندر ہو تو کشتی چلتی ہے، اور پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ تو بس یہی ہے کہ کشتی کے نیچے پانی ہو تو وہ مددگار ہوتا ہے، اور کشتی کے اندر ہو تو وہ اس کو غرق کرنے والا بنتا ہے۔ تو دریا میں کشتی ہوتی ہے، کشتی میں دریا نہیں۔ اگر وہ پانی دریا کا کشتی میں آ جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ تو دنیا ہمارے نیچے رہے، ہم اس پر رہے، مال میں دل ہو، دل میں مال نہ ہو، مال ہے پھر دل ہے ہمارا اس کے اوپر، تو پھر اس مال کو آپ صحیح خرچ کریں گے۔ لیکن دل کے اندر دنیا اگر آ جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ دل کو تباہ و تاراج کر دیتی ہے۔ تو دنیا کمانا برا نہیں ہے، دنیا میں کھپ جانا برا ہے، اور دنیا کی محبت دل میں بسا لینا کہ آخرت کا خیال اور آخرت کی فکر بالکل ہی نہ ہو، یہ برا ہے۔ تو ہمیں یہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، زینت ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، مال اولاد کی کثرت پر برتری کا اظہار کرنا ہے۔ اور یاد رکھو اس کی مثال بارش کے پانی کی طرح ہے کہ جس کی پیداوار کسانوں کو بھری لگتی ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ زرد پڑ جاتی ہے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں سخت عذاب ہے دنیا کو مخصوص سمجھ کر آخرت کو بھول جانے والوں کے لیے۔ ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور بخشش اور رضا ہے اللہ کی بارگاہ سے، خوشنودی کا انعام ہے اللہ کی بارگاہ سے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اب آیت ختم ہو رہی تو پھر جھنجھوڑا جا رہا ہے، سن لو آخرت کے مقابل میں دنیا کی کیا حقیقت ہے۔ وما الحیات الدنیا، نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا مگر متاع الغرور، دھوکے کا سامان۔ ایک آدمی کاروبار میں مصروف ہے اور کوئی کسٹمر اس کے پاس آتا ہے، کوئی چیز اس کے پاس سے خرید کر لے جاتا ہے، اور جانے کے بعد وہ چیز جیسے وہ سمجھا ویسے نہیں نکلتی تو کتنا صدمہ ہوتا ہے، ہائے افسوس، دھوکا ہو گیا، افسوس گھاٹا ہو گیا، افسوس میں کیسے عقل و سمجھ کے باوجود پٹ گیا، نقصان اٹھا لیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کی ٹٹی ہے۔ اللہ پاک اس پر آیت کو مکمل کیا۔ امام بخاری نے اس کو تمثیل دنیا میں ذکر کیا کہ دیکھو دنیا کی مثال آخرت کے مقابل میں کیا ہے، یہ پوری آیت کریمہ میں ہے۔ لکھتے ہیں الی قولہ متاع الغرور، متاع الغرور تک پوری آیت کو پڑھو، اس میں دنیا کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے، دنیا کیا ہے سمجھایا گیا ہے۔ عزیزان محترم، اس کو سیدی محدث نقل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک گڑھا ہے، خون خار گڑھا ہے، اندر اذیت ناک چیزیں ہیں، اس پر ایک بہترین قالین بچھا ہوا ہے۔ تو اب ایک آدمی سمجھتا ہے کہ کتنا عمدہ قالین ہے، اس پر پاؤں رکھتا ہے، جب پاؤں رکھتا ہے تو اب کیا ہے، نیچے کا گڑھا ہے، ایک دم وہ اندر گر جاتا ہے، اذیت ناک چیزیں اسے نقصان پہنچاتی ہے۔ تو آرام حاصل بھی میں کیا تھا کہ تکلیف ہی تکلیف ہے، تو بس دنیا کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ ایک گڑھے کے اوپر قالین بچھا دی گئی ہے، تباہی کے گڑھے پر یہ قالین دنیا کا بچھایا گیا ہے۔ اگر پھنس گئے تو راحت تو بظاہر تھوڑی سی ملے گی یا نہیں ملے گی، لیکن حقیقت میں تباہ ہو جائیں گے۔ اس لیے اس کو آخرت کے لیے استعمال کرو، برتو، لیکن اس کو اگر مقصود سمجھ کر اس میں رہ جاؤ گے سوائے خسارے اور نقصان کے کچھ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس عنوان کو مکمل کرنے کے لیے حدیث پاک ذکر کی، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها ولغضبة في سبيل الله او روحة خير من الدنيا وما فيها۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ کسی کو مل جاتی ہے، ایک کوڑا رکھنے کی، چابک رکھنے کی جگہ
صرف اتنی ہی جنت کی اگر میسر آ جائے تو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس چیز سے بہتر ہے، ہر چیز سے بہتر ہے۔ دنیا میں اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بہتر ہے ایک چابک کی جگہ جو جنت میں مل جائے۔ تو جنت کیسی عظیم نعمت اور دولت ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک حدیث پاک جو مکمل ہو رہی ہے سن لیجئے کہ فرماتے ہیں کہ کوڑا رکھنے کی جگہ جنت میں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے، اور اللہ کی راہ میں صبح یا شام ایک قدم بڑھا کر جو بندہ نکلتا ہے وہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ قدم بڑھا کر نکلنے کے لیے باقاعدہ آپ کو جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اب لاک ڈاؤن ہے، آپ اللہ کی راہ میں قدم بڑھا کر کہاں نکلیں گے صبح شام؟ لیکن جب درس میں آپ آنے کے ارادے سے آپ بستر سے اٹھ کر قدم بڑھائے، جس مقام پر بھی آپ آئے، اور یہ جسمانی قدم بڑھانا بھی نہیں، ذہن بھی ہمارا مختلف جگہ گھومتے رہتا ہے، لیکن ذہن کی ساری توجہات کو ایک طرف کر کے اس طرف جو آپ متوجہ ہو گئے، یہ بھی قدم اللہ کی راہ میں بڑھانا ہے۔ اس کا فائدہ کیا؟ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے، میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اب یہاں جنت کا ذکر آیا تو جو آیت شریفہ امام بخاری نے عنوان میں ذکر کی ہے، اس کے فوری بعد اللہ فرماتا ہے سابقوا الی جنت سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض۔ لوگوں اب جلدی جلدی کرو، تاخیر مت کرو، اٹھو اور فوراً آگے بڑھو، اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے آگے بڑھو۔ اور رمضان کا دوسرا دھا مغفرت اور بخشش کا ہے، اب تاخیر نہ کرو، پاؤ اپنے رب کی بخشش اور مغفرت کو، رب کی مغفرت کو پانے کے لیے کہ اس کی بارگاہ سے مغفرت کا انعام مل جائے، ہمارے گناہ بخشے جائیں۔ آگے بڑھو، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، بخشش پانے کے لیے آگے بڑھو، سبقت کرو نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، قیام اللہ کی رضا کے لیے کرنے میں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں مصروف ہو جاؤ۔ وہ جنتن، اور جنت کو پانے کے لیے آگے بڑھو، عرضها كعرض السماء والارض، اس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ عرضها كعرض السماء والارض، یہاں سورہ حدید میں فرمایا، سورہ آل عمران میں عرضها كعرض السماوات والارض، اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کی چوڑائی کے برابر ہے۔ جب کسی چیز کی زیادتی کو بتانا چاہتے ہیں تو اب چوڑائی آسمانوں زمین کے برابر ہے تو پھر لمبائی کتنی ہوں گی؟ کیونکہ عام طور پر چوڑائی سے لمبائی زیادہ ہی ہوتی ہے۔ تو جنت کی وسعت کو سمجھانے کے لیے انسان کا جو تصور ہو سکتا ہے اس کو سامنے رکھا گیا کہ آسمانوں کی اور زمین کی وسعت کو اگر تم چشم تصور میں لاؤ تو پھر دیکھو کہ یہ جنت کی چوڑائی اس سے بھی بڑھ کر ہے، پھر جنت کی لمبائی کا کیا حال ہوگا؟ اس جنت کو پانے کے لیے آگے بڑھو۔ جس گھر کو بنانے کے لیے تم اپنے آپ کو مصروف کر کے آخرت کو بھول رہے ہو، نماز کا خیال نہیں، عبادت کا خیال نہیں، قرآن کی تلاوت کا خیال نہیں، بخشش اور مغفرت کے لیے دعا اور استغفار کا خیال نہیں، جس کے لیے سب کچھ کر رہے ہو، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھو، اور وہ جنت کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، تگ و دو کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا بغیر محنت کے نہیں ملتی، آخرت بغیر محنت کے کیسے مل جائے گی؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تمام اصحاب کو، اپنے اہل بیت کو محنت کرنے ہی کی تو تعلیم دیے، انہوں نے کتنی محنتیں اس راہ میں نہیں کی ہے اللہ کی رضا کو پانے کے لیے۔ پر میں رب کو راضی کرنے کے لیے آگے بڑھو، رب راضی کس سے ہوتا ہے وہ کام کرو، بخشش اور مغفرت کے لیے آگے بڑھو، اور اس جنت کو پانے کے لیے آگے بڑھو جس کی وسعت آسمان اور زمینوں کی وسعت جیسی ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ کے فضل و کرم سے یہ جنت جو وسیع ہے، جس کی وسعت کو سمجھانے کے لیے آسمان زمین سے مثال دی گئی ہے، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے، اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یعنی عمل کے باوجود یہ نہ سمجھنا کہ عمل سے جنت مل گئی ہے، اگر ہمارے نیک اعمال کو ہم سبب سمجھتے ہیں کہ واقعی سے جنت ملتی ہے تو ہمارے اندر پھر بھی ایک دھوکہ آ گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جو نعمتیں اللہ ہمیں دے رہا ہے، ہمارے سارے اعمال ان نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی بدل نہیں بن سکتے، کسی ایک نعمت کا بھی وہ حصہ نہیں بن سکتے کہ اس کی قیمت بن جائیں۔ یہ سب کچھ دنیا کی جو نعمت اللہ ہم کو دے رہا، صحت کی نعمت بخشا، سانس لے رہے ہیں، ابھی دیکھیے کورونا وائرس کتنا ہمیں متاثر کر کے رکھا ہوا ہے، پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈالا ہوا ہے، سب لاک ڈاؤن کی چکر میں آ چکے ہیں، حقائق سے پردے اٹھ رہے ہیں، خوف کا عالم طاری ہوتا جا رہا ہے، اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے۔ صرف ایک خوف ہے، فی الواقع کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ جو وائرس لگا ہے، جس کو لگ رہا ہے وہ ہلاکت سے دوچار بھی ہو جائے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مر بھی جائے۔ کئی لوگ ہیں کہ اس کے اندر مبتلا ہوئے صحت یاب ہو گئے، مبتلا ہوئے صحت یاب ہو گئے، لیکن ایک خوف اس قدر ہم پر مسلط ہے، اس قدر مسلط ہے کہ ہم پریشان ہیں، چین سکون ہمارا غارت ہو گیا ہے۔ اس کے باعث
تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ نے جو تم کو امن بخشا ہے، تم کو چین سے رکھا ہے، ایسے کتنے ایسے کیڑے اور جھونسوں میں ہوں گے جو اگر حقیقت میں زہریلے تم کو نقصان پہنچائے تو تم رہ بھی سکو گے کیا؟ لیکن کتنا چین سے تم رہ رہے ہو، کتنے سکون سے تم جی رہے ہو، تم سو جاتے ہو۔ اگر نیند میں کوئی زہریلا کیڑا چھوٹا سا کاٹ دے اور اس کے بعد بستر پر تمہاری موت ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ لیکن اللہ پاک ہے کہ تم کو بچا رہا ہے۔ یہ جو نعمتیں دے رکھا ہے، ہماری نمازیں ان نعمتوں کا بھی بدل نہیں بن سکتی، ہمارے روزے ان نعمتوں کا بھی بدل نہیں بن سکتی۔ ایک مرتبہ اگر پیاس اللہ مسلط کر دے اور پھر ہم سے پوچھا جائے کہ پیاس بجھانے کے لیے پانی چاہیے لیکن کیا دو گے، تو ہم اپنی پوری دولت بھی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے ایک گھونٹ پانی کے لیے، لیکن اللہ نے ارزاں بخشا ہے۔ اچھا چلو یہ تو پانی ہے نا، سانسوں کے لیے کیا ہم دے رہے ہیں؟ فضاؤں میں سانس ہم مفت میں تو لے رہے ہیں، اگر اللہ یہ ہوا کے سلسلے کو موقوف کر دے تو بتائیے اب کیا کریں گے، ہم کیا کریں گے؟ اسی لیے تو حضرت شیخ سعدی نے کہا ایک سانس میں 2 نعمتیں اللہ کی ہے، سانس جو اندر جا رہی ہے وہ بھی نعمت ہے، جو باہر آ رہی ہے وہ بھی نعمت ہے، ایک مفرح ذات ہے، ایک ممد حیات ہے، ایک انسان کو فرحت بخشنے والی ہے، ایک اس کی زندگی کو بڑھانے والی ہے، ایک ایک سانس میں 2 نعمت، اس طرح بے پایہ رب کی نعمتیں ہیں، ہمارا عمل کس نعمت کا بدل بن سکے گا؟ اس لیے فرمایا یہ سب کچھ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، تو فضل سے ہی جنت مل رہی ہے، فضل سے ہی اللہ کی مغفرت اور بخشش ملتی ہے۔ ہمارے عمل کوئی بھی اس کے حساب سے نہ قیمت بن سکتے ہیں، نہ عوض بن سکتے ہیں، نہ بدل بن سکتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا حبیب پاک علیہ السلام نے تم میں سے کوئی شخص بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا، صرف اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائے گا، حضور پاک کی شفاعت کی وجہ سے جائے گا۔ رسول پاک علیہ السلام کی نسبت نہ ہو، اللہ کی رحمت نہ ہو، پھر کوئی عمل ہمارا ہمیں جنت میں پہنچا ہی نہیں سکتا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک قدم بڑھانا، صبح ہو کہ شام ہو، کہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے، اور ایک چابک کی جگہ جنت کی دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، اور ایک ایک جنتی کو کیسی اللہ وسیع جنت کی زمین عطا کرے گا، اس کی وسعت اور بے قراری پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ رسول پاک علیہ السلام کے ارشادات عالیہ سے ہمیں اس دنیا کی حقیقت سمجھنے کی ضرورت ہے، اور حبیب پاک علیہ السلام نے جہاں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھایا، بخاری شریف کی حدیث آپ نے سنی، ایک امام بیہقی رحمہ اللہ کی شعب الایمان سے بھی روایت آپ کو سناتا ہوں تاکہ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ یہ دنیا جو دل ہمارے بھانے والی ہے، جس کی لذتوں کی خاطر ہم لوگ اپنی صحت کو برباد کر رہے ہیں، اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہیں۔ میں اپنے نوجوان بچوں سے بھی کہنا چاہوں گا، اے نوجوانوں، یہ بوڑھوں کے لیے ہی نہیں ہے کہ جو عمر کے اس حصے میں قدم رکھے ہیں کہ خواہشات دم توڑ رہی ہے، اب چلو آخرت کی تیاری کریں۔ آپ لوگوں کو سب سے زیادہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جوانوں کی وجہ سے بہت بڑا انقلاب آتا ہے۔ اصحاب کہف کو یاد رکھو، وہ نوجوان ہی تھے جنہوں نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے غار کا رخ کیا، اللہ پاک ان کے ذکر کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فضل و کرم سے نوازتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہی حدیث ہے، وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، 7 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا، جس دن اس کے سائے رحمت کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس میں حضور علیہ السلام نے ایک جوان کا بھی ذکر کیا، وہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں نشو و نما پایا ہے۔ اللہ کی عبادت میں نشو و نما پانے والے کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ دنیا ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے، حسن ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ یہ دنیا کے میک اپ والیوں کے حسن میں مر مٹنے والوں، حقیقت میں یہ سب کچھ زائل ہونے والی چیزیں ہیں۔ اس کی وجہ سے اپنی آنکھوں کو برباد مت کرو، اپنے جوہر جوانی کو ضائع مت کر لو، ایسے کام نہ کر لو کہ بعد میں بیویوں کے لائق بھی نہ رہے، وہ شکایت کرنے والیاں بن جائیں۔ اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اپنے جوہر کی حفاظت کرو، اپنی توانائی کی حفاظت کرو۔ بچیوں بیٹیوں، خدا کے واسطے اپنے اوقات عزیز کی حفاظت کرو، حیا کے تقاضوں پر چلو۔ یقیناً یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ سینما تھیٹروں میں جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ بے حیا ہے، موبائلوں کے ذریعے سے بھی بے حیائی آ رہی ہے۔ کتنے بے حیا نہیں بن جا رہے، کتنے بے غیرت نہیں بن جا رہے، بچیاں شوہروں کی طرف التفات ان کا نہیں رہا اور ان سے خفا ہے، اور دوسروں کی تصویریں دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں، کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، ایک دوسروں کی تصویروں کا تبادلہ ہو رہا ہے، ایک دوسروں کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے۔ ماں باپ بیچاروں کو خبر بھی نہیں ہے، ایسے پاسورڈ سے انہوں نے محفوظ کر رکھا ہے کہ کون چیک کرنے والا ہے، کس کے ساتھ چیٹنگ ہو رہی، کس کے ساتھ گفتگو ہو رہی، کس کے ساتھ یارانہ تعلقات قائم کیے جا رہے ہیں۔ یہ کتنے بڑے دکھ اور صدمے کی باتیں ہیں، لیکن جس حسن پر مر مٹ رہے ہو، یہ حسن کی حقیقت کیا ہوگی کل قیامت میں بتایا جائے گا۔ رسول پاک علیہ السلام کے عظیم المرتبت بھتیجے، چچا کے فرزند، چچازاد بھائی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک اثر سن لو کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں بیان کیا ہے
کہ قال ابن عباس، حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے یہ روایت اب تک پہنچی ہے. فضیل بن عیاض، وہ بھی کیسے فضیل بن عیاض، یا اللہ کیا زندگیاں تھیں ان کی، آج حدیث کی کتابوں میں ان کا نام آ رہا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد، لیکن ابتدائی زندگی ان کی کیسی تھی؟ ابتدائی زندگی ان کی کوئی بہتر نہ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل و کرم سے کھینچنا چاہا اپنی طرف. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ مختلف واقعات آتے ہیں. ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ کسی حسین لڑکی سے بات چیت کیے تھے اور ملاقات کا وقت آ گیا تھا، اس کی طرف آپ بڑھ ہی رہے تھے، کان میں ایک آواز گونجی، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ اللہ کے ذکر کے لیے ان کے دل جھک جائیں اور نرم ہو جائیں؟ جو قرآن اور حق نازل ہوا اس کے سامنے ان کے دل نرم پڑ جائیں کہ ابھی وقت نہیں آیا ہے. جیسے ہی یہ آواز کان میں گونجی فوراً پیچھے ہٹ گئے، توبہ کیے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا کیا کہ محدثین میں بھی بلند و بالا مقام والے بن گئے، اولیاء اور زہاد میں بھی بلند و بالا مقام والے بن گئے. ایک روایت ایسی بھی آتی ہے کہ وہ جو راہگیر جاتے تھے ان کو لوٹنے والوں میں سے ایک یہ بھی تھے. اور ایک مرتبہ کا وقت ہے کہ آپ ایک مقام پر تھے کہ وہاں سے کوئی قافلہ گزر رہا تھا، جنگل میں کسی مقام پر تھے، قافلہ گزر رہا تھا. قافلے والوں نے کہا کہ اب آگے مت بڑھو، یہیں پر رات گزارو، اس لیے کہ آگے کچھ لٹیرے رہتے ہیں اور آپ کا نام لے کر کہا ان کے ساتھی رہتے ہیں، ہم اگر ادھر جا کر قیام کریں گے تو وہ لوگ لوٹ لیں گے، اس سے پہلے ہی ہمیں یہاں قیام کرنا چاہیے. آپ کے دل پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوئی اور لوٹنے کے ارادے سے کسی کے گھر کے اوپر پہنچنا چاہتے تھے، رسی ڈال کر چڑھ رہے تھے. اندر جب پہنچنا چاہتے تھے، صاحب خانہ کوئی اللہ کا بندہ نماز پڑھ رہا تھا اور اس وقت ان کی زبان پر یہی آیت مبارکہ جاری تھی سورہ حدید کی، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کے نام پر جھک جائے، خدا کے ذکر کے لیے نرم ہو جائے؟ آپ نے چیخ مار کر کہا ہاں میرے مولا وقت آ چکا. مختلف واقعات ہیں. خلاصہ یہ ہوا کہ کوئی ایک ایسا وقت آ گیا تھا کہ بدی کرب کے ارادے سے آگے بڑھ رہے تھے، خدا بند قدوس نے اس سے روکنا چاہا. ایک آواز کان میں پہنچائی، آپ نے کہا کہ بس میں باز آ گیا. اس کے بعد حال یہ ہو گیا کہ اگر ان کی مجلس میں کوئی اللہ کا نام لیتا تو اتنا روتے کہ لوگوں کو ان کے رونے پر رحم آ جایا کرتا. یہ حال تھا. تو یہ پاک بازان امت ہے، یہ صالحین امت ہے، یہ اولیاء امت ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچ لیا. دنیا کو سمجھ رہے تھے سب کچھ یہی ہے، لیکن ایک ایسا وقت آیا کہ دنیا کو انہوں نے ٹھوکر مار کر خدا کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کیا. خدا نے زہاد اور عباد میں اولیاء صلحاء میں شامل کیا، محدثین اور فقہاء میں شامل کیا. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یؤتی بالدنیا یوم القیامت فی صورت عجوز شمطاء زرقاء انیابها بادیۃ. قیامت کے دن دنیا کو لایا جائے گا ایک بڑھیا کی شکل و صورت میں، انتہائی بد صورت اور بد شکل بڑھیا ہوگی، نیلی آنکھیں ہوں گی، دانت بڑے بڑے نکلے ہوئے ہوں گے. اس کی صورت کو دیکھ کر ہر کوئی نفرت کرے گا اور وہ مخلوق کی طرف متوجہ ہوگی. تو پوچھا جائے گا کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ هل تعرفون بهذه فيقولون نعوذ بالله من معرفة هذه. اللہ کی ہم پناہ میں آتے ہیں اس کو پہچانے کون ہے، اتنی بد صورت ہے، کیسے لمبے لمبے اس کے دانت ہیں، کیسی اس کی نیلی نیلی آنکھیں ہیں، کتنی خطرناک اور قبیح حالت میں ہے، کون اس کو پہچانے گا، کون دیکھنا چاہے گا؟ سب اس کی طرف سے پلٹ جائیں گے. تو فرمایا جائے گا هذه الدنيا التي تناحرتم عليها بها تقاطعتم الارحام بها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم ثم تقذف في جهنم فتنادي اي ربي اين اتباعي واشياعي فيقول الله تعالى الحقوا بها اتباعها واشياعها. جب یہ دنیا کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی اور بد شکل اور بد صورت قبیح منظر میں ہوگی، نیلی آنکھیں ہوں گی، لمبے لمبے دانت نکلے ہوئے ہوں گے، اس کو دیکھ کر نفرت کریں گے لوگ، کہیں گے اللہ کی پناہ میں ہم آتے ہیں، ہم اس کو دیکھنا نہیں چاہتے. کہا جائے گا یہ وہی دنیا ہے جس کی خاطر تم ایک دوسرے کا خون خرابہ کرتے تھے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹتے تھے. یہ وہی دنیا ہے جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے رشتے ناطے کاٹتے تھے، نہ دوستی کا خیال تھا نہ رشتے کا خیال تھا. یہی دنیا ہے جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے حسد کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھتے تھے، اسی کی وجہ سے تم دھوکے میں مبتلا تھے. پھر اس کے بعد اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس وقت وہ پکارے گی اے میرے پروردگار
کہاں ہیں میرے یہ پیچھے چلنے والے، کہاں ہیں مجھ سے محبت کرنے والے؟ میں ایسے ہی تھوڑی جاؤں گی، میرے پیچھے بھی تو ایک بڑی جماعت تھی، کہاں ہے وہ؟ تو اللہ فرمائے گا الحقوا بها اتباعها واشیاءها، جو اس کو مقصود بنا کر اس کے پیچھے جاتے تھے، اب اسی کے پیچھے جہنم میں ان کو پھینک دو، کہ پیچھے جانے والوں کو، اس کے چاہنے والوں کو۔ میرے نوجوانوں، میری نوجوان بہنوں، خدا کے واسطے یہ باتیں تو سب کے لیے ہیں، مگر بطور خاص آج ہماری جوانی پر ہمیں رحم کھانا چاہیے، آج ہماری اس عمر پر ہمیں رحم کھانا چاہیے۔ ہماری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہے، کان کن چیزوں میں مصروف ہو گئے، ایسے ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ باوجود لاک ڈاؤن کے معصیت کا بازار پھر بھی گرم ہے، باوجود لاک ڈاؤن کے پھر بھی معصیت اور فسق و فجور میں کمی نہیں آ رہی ہے۔ کیا بات ہے، کیا ہماری مشغولیت ہے؟ قرآن فہمی سے کتنا ہمارا شوق ہے، حدیث فہمی سے کتنا ہمارا ذوق ہے، اللہ اس کے رسول کے احکام سننے کے لیے کتنا ہمارا ذوق ہے۔ یہ وقت اب دیکھیے، میں آپ سے کہتا ہوں، آپ جہاں بھی ہیں اپنے گھروں ہی کو دیکھ لیجیے، آپ سن رہے ہیں کتنے آپ کے ساتھ شریک ہو کر بیٹھے ہیں۔ کہاں ہیں ہماری بیٹیاں، کہاں ہیں ہماری بہنیں جو ہیں؟ الحمدللہ میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں، باقی کہاں؟ مشغولیت ہے کیا ہے؟ اگر اس وقت ہمیں بیٹھنے کی فرصت نہیں ہے تو بعد میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں نا، کتنا ہم نے دیکھا ہے۔ اگر اپنے من سے پوچھے، اے دل بتا انہیں مصطفیٰ کی باتوں کو کتنا سمجھا اور سنا ہے، اور دنیا کی خبروں کو کتنا سمجھا اور سنا ہے، تو ایک آواز اندر سے آئے گی کہ مجھے تو اسے لگاؤ ہی قائم نہیں ہو رہا، بلکہ میں تو اپنی نوخیز نسل کے بارے میں یہ بولنا چاہتا ہوں آپ کو کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو حدیثوں سے دلچسپی ہی نہیں قائم ہوتی، من کو بھانے والی باتیں ہی نہیں بنتی ہیں۔ اتنے لمبے وقت تک کون اپنے آپ کو مصروف کرنا چاہے گا؟ نہیں، کوئی ایسی بات ہو جس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک تحریک پیدا ہو، اور وہ کن باتوں سے؟ شہوانی جذبات کو بھڑکانے والی باتیں چاہیے، بے حیائی کے پروگرام چاہیے۔ بے حیائی کے پروگرام کے دیکھنے والے آپ دیکھیے، چیک کیجیے گا، آپ کو اندازہ ہوگا لاکھوں میں چلے گئے، اور دین کی باتیں، قرآن اور حدیث کی باتوں کے دیکھنے والوں کی تعداد ہماری کتنی ہے؟ عزیزان محترم، سوچئے ان مقدس گھڑیوں میں ہم نے کیا کیا اور کیا کرنا چاہیے تھا۔ اس دنیا پہ مر مٹ رہے، اس کی حقیقت کو میرے آقا نے کھول کے بتلا دیا، اور صحابہ نے کھول کے بتلا دیا۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا اثر ہے جو امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے سمجھایا اور بتلایا ہے، دیکھو دنیا کی حقیقت یہ ہے۔ وہ بظاہر ہم کو جس خوبصورت لباس میں نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی خوبصورتی، اس میں کوئی حسن نہیں ہے، وہ سب کچھ ہمارے لیے ایک آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اللہ اس کے رسول کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں، اول اور آخر میں نے یہ بات واضح کرنا ضروری سمجھا، اس کا مطلب دنیا میں آپ کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، کمائیں گے نہیں، جی نہیں، کھائیے اچھا سے اچھا، پیجیے بہتر سے بہتر، اچھا لباس پہنیے آپ، لیکن یہ اللہ کے حبیب کی سنت کے ذریعے سے اگر ہوگا تو ہمارے دل کے اندر نور پیدا ہوگا، لباس بھی ہمارا تقوی کا بن جائے گا، ہمارا ظاہر بھی باطن بھی پاکیزہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے دنیا کی خاطر تفاخر کے لیے اور لذت سے استفادہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو مصروف کر رکھا تو بہت بڑا خسارہ، بہت بڑا نقصان ہے۔ جتنے ایام ہمارے گزر گئے یہ تو گزر گئے، لیکن اب ہمارے جو ایام ہیں یہاں سے ہمارے اندر ایک اسپرٹ آ جانی چاہیے، ایک بلبلہ اور جوش ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ خاص طور پر میں اپنے بزرگوں سے بہت ہی احترام اور ادب سے کہنا چاہتا ہوں، خدا را اپنی سرپرستی کو آپ بہترین طریقے سے نبھائیے، نوخیز نسلوں کو ابھاریے، اٹھائیے۔ میں اپنی بزرگ ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں، خدا را اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو متوجہ کیجیے آپ، اس لیے کہ یہ چیزیں ہمارے سامنے آج واضح طور پر آ رہی ہے۔ اگر کل قیامت میں ہم عذر پیش کریں گے تو کیا عذر پیش کر سکیں گے؟ ہمیں نہیں معلوم تھا، نہیں بول سکتے آپ کے گھروں تک باتیں پہنچ رہی۔ پہلے کا دور کیا تھا؟ لوگ کہتے تھے پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ مطلب یہ ہوا کہ پڑھنے والے محنت کر کے درسگاہوں کو جائیں، علم گھر میں نہیں آئے گا، مگر آج تن آسانی کے دور میں علم گھروں میں آ چکا ہے، اب کیوں سیکھیں نہیں؟ کیا عذر پیش کریں گے؟ کیا کہیں گے کہ ہم یا اللہ سننا چاہتے تھے، کوئی سنانے والے نہیں تھے، سیکھنا چاہتے تھے، کوئی سکھانے والے نہیں تھے۔ اے عزیزو، یہ وقت ہے ہمیں متوجہ کرنے کے لیے، اللہ کی طرف ہمیں متوجہ کرنا۔ ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کے حضور، سبقت کرو، لپک کے ہوئے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرما رہا ہے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھو مغفرت پروردگار کی پانے کے لیے، جنت کو پانے کے لیے جس کی وسعت آسمان اور زمین کو وسعتوں کی چوڑائی کی طرح ہے، اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ہمارے درس کو ہمارے لیے اور تمام سامعین اور ناظرین کے لیے اور اس کے بعد بھی سننے والوں کے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے، ہماری آنکھوں کو کھولنے کا ذریعہ بنا دے،
ہمارے دلوں کو روشن کرنے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ اس طرف کو تیری رضا کے لیے بنا دے. اے اللہ یہ جو لمحات گزر رہے ہیں مولا تیری بارگاہ میں قبولیت سے نواز دے. اے اللہ ہمیں ہماری آل اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، ہمارے تمام کے تمام متعلقین کو، تمام مسلمین کو، محبین کو یا اللہ الطاف غریبانہ سے مالا مال فرما، عنایات مخصوصہ سے سرفراز فرما. اے اللہ رمضان کی یہ مقدس ساعتیں ہیں جس میں رحمتوں کا اہم نزول ہوتا ہے، اس سے ہم رحمت کی بھیک مانگتے ہیں یا اللہ ہم پر رحمت برسا. اے اللہ ہمارے ظاہری اور باطنی تمام احوال کو پاکیزہ بنا دے. اے اللہ قرآن کریم کے نور سے ہمارے دلوں کو روشن کر دے، احادیث کے نور سے ہمارے باطن اور ظاہر کو روشن فرما دے. اے اللہ دنیا کی بے ثباتی کو ہم سمجھ کر آخرت کے لیے تو تیار کرے، اس کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے قال کو حال بنا دے، حال کو اور بہتر بنا دے. اے ارحم الراحمین ہمارے ظاہر و باطن کے اندر کیا نقائص اور کمزوریاں ہیں یا اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. تو تمام کمزوریوں کو زائل فرما دے، خوبیاں پیدا فرما دے. اے اللہ ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. تیرے اس مقدس عظیم برکتوں والے ماہ رمضان کے دوسرے مغفرت والے دہے میں تجھ سے بخشش اور مغفرت کی خیرات مانگتے ہیں یا اللہ ہم گناہ گاروں کو بخشش کی خیرات عطا فرما دے. اے اللہ رحمتوں سے نواز دے، دوزخ سے خلاصی عطا فرما، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سے وہ کام لے لے جس میں تو اور تیرے حبیب کی رضا ہے. اے اللہ تیری اور تیرے حبیب کی خوشنودی کے کام ہم سے کروا لے. جو پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، مقروضوں کو قرض سے سبکدوشی عطا فرما، رزق کریم عطا فرما، رزق میں وسعتیں برکتیں عطا فرما. اے اللہ ہمیں کوئی بھی بات کہنے میں ہمارا نفس بیچ میں نہ آ جائے، دنیا کی کوئی طلب حائل نہ ہو جائے، تو اپنے کرم سے اے اللہ حفاظت فرما. تیرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اے اللہ ہم سب کو سننے میں بھی اخلاص عطا فرما، بولنے میں بھی اخلاص عطا فرما. اے اللہ عمل میں بھی اخلاص عطا فرما. اے اللہ ایسا نہ ہو کہ محنتیں ہماری اکارت اور ضائع ہو جائیں، تو کرم فرما دے مولا. اے اللہ تیرے دربار سے ہم کرم کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ جب تمام اہل محبت پر فضل و کرم فرما دے. اے اللہ تمام اہل اسلام پر فضل و کرم فرما. اے ارحم الراحمین سب کی جائز مرادیں پوری فرما، نیک مقاصد کو برلا اور اپنے پھڑکنے کی توفیق دے. دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول بنو دست دامان آل رسول صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.